آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس سورت کو، اور سورۃ الکہف، دو صورتیں آج کی شب تلاوت ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ سورۃ یونس سے لے کر عقیدہ کا بیان اور دعوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگزشت، کفر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور ایک مخالفت کی پوری سرگزشت یہ چل رہی ہے، اور اسی کے اندر عذاب کی باتیں، آخرت کا عذاب، دنیا کا عذاب، فیصلہ ہو جانا، پھر وہ بار بار یہ نبی سوچو تو صحیح، نبی کہتا کیا ہے، سوچو تو صحیح تمہیں یہ باتیں بتائی کیا جا رہی ہیں۔ اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان بھی ہے، اس کے اندر ہی آخرت کے بے شمار مناظر بھی ہیں، اس کے اندر ہی نیکی کا ایک اعلیٰ تصور بھی ہے، اس کے اندر ہی خیالات کی صفائی بھی ہے، اس کے اندر ہی اخلاق کا بیان بھی ہے، اس کے اندر ہی جو ہے کچھ موٹی جو خرابیاں اور برائیاں ہیں جاہلیت کی وہ بھی چل رہی ہیں۔ تو یہ ان تمام صورتوں کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے، اور کچھ تاریخ کے مقامات بھی ان کو دکھائے جا رہے ہیں۔ پھر سورۃ یوسف کے اندر جو ہے ہم نے وہ دیکھا کہ امتوں کے بننے اور امتوں کے تسلسل کا جو ایک معنی جو بنی اسرائیل سے خصوصی طور پر شروع ہوا تو وہ بھی ہم نے دیکھا، اور جو سورۃ ابراہیم کے اندر جو ہے وہ ایک کلائمیکس، ابراہیم اور ہجر کے اندر ایک کلائمیکس پہ چلا گیا ہے، اور سورۃ النحل جو ہے وہ دوبارہ سے کسی حد تک سورۃ انعام والے موضوعات کو ایک بار پھر جو ہے وہ دہرا دیتی ہے، اور یہاں ایک موضوع جو ہے وہ سرے لگتا ہے۔ تو سورۃ یونس سے لے کر توحید کا، آخرت کا، رسالت کا ایک بیان سورۃ النحل تک سرے لگتا ہے۔ یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ وہ عرصہ ہے کہ جب بالکل آپ کے لیے دنیا تاریک ہو چکی تھی، کفار کی مخالفت اور معاندت سرے کو پہنچ گئی تھی، اور جتنے بھی سہارے تھے ایک ایک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑتے جا رہے تھے، اور یہ جو ٹسل تھی یہ بہت زیادہ شدید ہو گئی تھی، اور صاف یہ نظر آتا تھا کہ یہ معاملہ اب کسی بہت بڑے نقصان کے بغیر سرے لگنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے، اور وہ چھڑوائے بغیر ہٹنے والے نہیں ہیں۔ بھئی کسی فریق کو تو سر نیچا کرنا ہے، کون سا فریق سر نیچا کرنے والا ہے؟ تو ایک مسئلہ جو ہے جسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن کی جانب تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کل بھروسہ اللہ پر کر کے، ساری کشتیاں جلا کر، سب سہاروں سے نظریں ہٹا کر تو اپنا یہ جو ہے حق کا بیان کرتے چلے جاؤ، اور ان کے واضح مطالبہ کرتے، اور ان کو یہ بھی بتاتے چلے جاؤ کہ فیصلے کی گھڑی آنے والی ہے، قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ کون سی فیصلے کی گھڑی جو ہے وہ آنے والی ہے، یہاں تک کہ بالکل آخر میں جا کر جس کو ہم عام الحزن بھی کہتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے، ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ طائف والا واقعہ نہایت روح فرسا واقعہ ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف سے پھر واپس آنا جو مکہ میں، مطلب یہ بالکل کلائمیکس ہے اس کا، کہ جب دنیا کی تمام امیدیں آپ کو جواب دے جاتی ہیں، دنیا کے جو کوئی اسباب ہو سکتے ہیں نا ان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ یہ مطلب ایک مقام ہمیں آج بھی ہے، یعنی بلا شبہ اہل اسلام پر ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے تمام امیدیں ختم ہو گئی، تمام حالات تاریک اور اندھیر ہو گئے، کوئی راستہ جو ہے وہ باقی نہیں رہا، تو یہاں سوائے ایمان کی بصیرت کے اور کوئی چیز جو ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ سورۃ بنی اسرائیل جو ہے وہ مقام ہے کہ جہاں پھر ایک امید کی کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہے۔ تو طائف کے کہتے ہیں، طائف کے بعد اور جب پورا امتحان لیا جا چکا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے
وہ جو مٹھی بھر جو خالص کندن بنائے ہوئے وہ جو نفوس ہیں عبادت گزار اللہ پر توکل کرنے والے، تو جب ان کا پورا امتحان ہو جاتا ہے تو یہاں پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی جاتی ہے۔ تو یہ اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ اسی صورت سے ریلیٹڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت کرواتے ہیں اور وہ خدا کا وہ ایک پرانا مرکز وہاں پر دیکھتے ہیں، اور وہاں سے پھر ان کو آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ وہاں ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے۔ 5 وقتہ نماز جو ہے وہ فرض کی جاتی ہے، جو کہ ایک امت کا معنی دینے والی، کیونکہ نماز جو ہے اس امت کی پہچان، یہ ویسے بھی آتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس حوالے سے پہچانیں گے، یہی نماز اور وضو کے جو نشانات ہیں۔ تو یہ جو ہے اس چیز کو امت بنانے والی جو چیز ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 5 وقتہ نماز کا تحفہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تو اس پر یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری جاتی ہے۔ یہاں پر پھر جو ہے ان موٹے موٹے مضامین کا ایک اعادہ کیا جاتا ہے، اور یہ بلکہ صورت بنی اسرائیل کا یہ جو ہے یہ تیسرا اور چوتھا رکوع جو ہے، یہ امریکہ میں مجھے وہ کچھ اسٹوڈنٹس بتا رہے تھے کہ ان کا جو بعض کورس جو ہے وہ سوشیولوجی وغیرہ کا غالباً، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے نا وہ مختلف مذاہب کی جو صحیفے یا کتابیں ہیں ان سے کچھ سلیکشنز جو ہیں نا وہ دی گئی ہیں، کہ مطلب تھوڑا سا پتہ ہو جاتا ہے کہ جی اچھا جی فلاں کی مذہبی کتاب کا کوئی اقتباس، تو کہتے ہیں کہ جو ہمیں وہاں پر قرآن مجید سے جو انہوں نے اقتباسات کچھ اکٹھے کیے ہوں، تو یہ سورت بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع کہ جس کے اندر وہ جو موٹے موٹے احکام ہیں نا، جیسے کہتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس دی گئی تھیں، تو یہ جو اس سے ملتے جلتے انداز کے احکام قرآن مجید میں بہت موٹے موٹے اوامر اور نواہی، جس کے اندر جو ہے وہ دین کا ایک ایسنس جو ہے وہ نکل آتا ہے، خدا کے حق میں بھی اور بندوں کے حق میں بھی دین یہی ہے، خدا کے حق میں کیا کرنا ہے اور بندوں کے حق میں کیا کرنا ہے۔ تو اس کا جو ایسنس ہے یہ قرآن مجید کے چند مقامات پر بیان ہوا ہے۔ ایک تو سورۃ الانعام کے آخر میں، بلکہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کسی کو دیکھنی ہو تو وہ وہاں پر دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے سورۃ نساء کے اندر بھی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کا ایک خاصا بڑا بیان یہیں پر ہی آتا ہے۔ تو توحید، والدین کے ساتھ احسان، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ نیک سلوک، یہ مال کو برباد نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، اور تواضع اختیار کرنا، تکبر نہ کرنا، قتل اور کسی کو جان لینا، کسی کو نقصان پہنچانے سے بچنا، یتیم کے مال کو ہاتھ لگانے سے بچنا، ماپ تول اور لوگوں کے ساتھ جو پیمانے، جو لین دین کے پیمانے جو ہیں، مطلب یہ علماء کہتے ہیں اس کو تھوڑا وسیع تناظر میں لے کے لین دین، اگر آپ تاجر نہیں ہیں تو آپ کو کیا لین دین کے پیمانے ہر بندہ رکھتا ہے، لین دین کے پیمانے، مطلب یہ آپ کی بیٹی کسی کے گھر ہے تو پیمانہ اور ہے، کسی کی بیٹی آپ کے گھر ہے تو لین دین کے پیمانے یہاں پر نہیں آتے ہیں۔ وہ صرف وہ جو بیچارہ بیٹھا ہوا ہے وہ بازار کے اندر جو ہے وہ صرف وہی لین دین، تو یہ جو ہے لین دین کے پیمانوں کے ناپ تول میں، لینے اور دینے میں جو ہے وہ کرنا، قصاص المستقیم رکھنا۔ اچھا، جہالت کے پیچھے نہ جانا، علم اور تلاش جو ہے اور تحقیق کو معیار ماننا۔ اچھا، تو اللہ کے علاوہ کسی اور معبود کو نہ پکڑنا۔ یہ تو یہ موٹے موٹے جو مطالب ہیں یہ پھر بیان ہوئے کہ دیکھو ایک ایسی دعوت ہے جو یہاں سے جلا وطن ہونے جا رہی ہے، ایک ایسا داعی ہے جس کا کل قصور یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انسان بنا رہا ہے۔ وہ جو گھٹا ٹوپ ظلم اور جہالت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو یہ بندہ یہ سبق سکھا رہا ہے، تو اب گواہ رہنا کہ اس بنیاد پر یہ انسان اب تمہاری اس بستی سے کوچ کرنے جا رہا ہے۔ یہاں پر جو ہے کچھ عذاب کے بیانات پھر آتے ہیں، کیونکہ اب جو اگلے جو مراحل آنے جا رہے ہیں وہ اس عذاب ہی کے کچھ مراحل ہیں جو اب انجام پائیں گے۔ تو اس وجہ سے
عذاب کے کچھ واقعات پرانے اور کچھ وعیدیں اور کچھ دھمکیاں وہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ مذکور ہیں. اور قصہ آدم و ابلیس ایک بار پھر جو ہے کہ بس جو ضد ایک بار آ جاتی ہے وہ پھر کہیں جانے کا نام نہیں لیتی ہے تو اور ضد آدمی کو مروا دیتی ہے. تو اس باب سے قصہ آدم و ابلیس بھی جو ہے وہ مذکور ہے. اور یہ بھی ہے کہ یہ جو ہیں تجھے بہت قریب تھا کہ تیرے ہاتھ سے یہ دین چھڑوا دیتے. نبی تو جس امتحان میں پورا اترا ہے یہ کوئی مذاق نہیں تھا، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. پورا زور لگ گیا تھا کہ تیرے پیر ڈگمگا جاتے. مطلب تیرا یہ ثابت قدم رہنا کوئی چھوٹی بات جو ہے وہ نہیں ہے. اور یہ ہے کہ یہ تجھے اپنے تیرے اس شہر سے جو ہے نا وہ نکالنے والے تھے. اگر یہ ایسا ہو گیا تو اس کے بعد یہ بھی پھر اس شہر میں مزے نہیں کر سکے. رسول کو نکال کر جو بستی اس کا خیال ہوگا جی چلے ہم موج کرتے ہیں، موج کہاں کرنا ہے اس نے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر اب آئی کی آئی. تو اب ان کو کہو کہ اس کے لیے تیار رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر یہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ تو اپنے لیے سلطان نصیر کی دعا کر. سلطان نصیر، اب عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ ان اللہ لا یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے، اتھارٹی کے ذریعے سے ان چیزوں کو بھی زیر نگیں لے آتا ہے جن کو قرآن کے ذریعے سے زیر نگیں نہیں لاتا. یعنی قرآن کا بھی اپنا ایک کردار ہے مگر سلطان کا بھی اپنا ایک کردار ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تلقین ہو کہ اب یہ دعائیں کر کے خدایا میرے لیے سلطان نصیر جو ہے وہ کر دے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کے کچھ ہی دیر کے بعد انصار کی پہلی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت دینے پہنچ گئی، جن کے بعد پھر اگلے سال ان کی ایک اور بڑی کھیپ آئی اور یہاں سے سلطان نصیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر آ گیا اور یہ معاملہ جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. فرعون کا بھی قصہ پھر آپ بہت مختصر طور پر ہے کہ اس کو بھی 9 نشانیاں پے در پے دی گئی تھی مگر اس انسان نے سبق حاصل نہ کیا اور آخر اس کے ساتھ وہی ہوا جو پھر بد انجام تھا. تو تمہیں بہت سمجھایا، یہ اللہ کی شان تھی اور اس کا حلم اور اس کی بردباری تھی. اس نے اپنے رسول کو اتنی دیر کے لیے اس آزمائش میں ڈالے رکھا ظالموں تمہاری ہدایت کے لیے. مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اللہ کو اپنا رسول بہت پیارا ہوتا ہے. مطلب اس کو جو ہے ایسی آزمائش اور ایسی آفت میں مسلسل اتنی دیر گالیاں، تکلیفیں، اذیتیں، تو مطلب کوئی بات ہے. تو اب دیکھو یہ جو معاملہ ہے اتنا کچھ تو یہ ایک اقامت حجت کا ایک اچھا بیان جو ہے اس صورت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد صورت کہف جو ہے وہ بالکل صورت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک تسلسل ہے ان دونوں صورتوں کا اور بہت سارے مضامین میں یہ اکٹھی بھی ہیں، لیکن صورت کہف کے اندر جو ہے وہ ایمان کے کچھ مباحث جو ہیں بہت ہی اختصار کے ساتھ بیان ہوتے ہیں. ایک تو صورت کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو توحید بالکل شروع میں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو بیٹے کی نسبت ہے تو صاف یہ نظر آتا ہے کہ یہ عیسائیت پر پکڑ ہے. صورت بنی اسرائیل میں اشارے جو ہیں وہ پہلی جو ایک امت ہے یہود ان کی طرف کو ہیں عین شروع کے اندر ہی. تو صورت کہف کے اندر نصارہ کی طرف کو ایک رخ ہے کہ کیونکہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے قریش سے نکل کر تو دوسری امتوں کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ قریش سے ہٹ کر اب یہ معاملہ جو ہے وسیع ہو رہا ہے. تو بنی اسرائیل میں یہود کے ساتھ اور کہف میں نصارہ کے ساتھ. پھر اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ آتا ہے اور اصحاب کہف کے واقعے کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن مجید کے یہ ان واقعات میں سے ہے جو انبیاء کے ساتھ پیش نہیں آتے، کیونکہ یہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ ہے، کیونکہ نبوتوں کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا. اب جو بھی ہونا ہے یہ امتیوں کے ساتھ ہونا ہے. تو سورۃ کہف میں یہ جو واقعہ ہے یہ انبیاء کا نہیں ہے، یہ امتیوں کا واقعہ ہے اور ان پر بھی کرامت ہوئی. ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کرامت کی ہے کہ جب وہ ڈٹ کر انہوں نے دکھایا اور کوئی ان کے لیے راستہ نہ رہا، بالکل دنیا تاریک ہو گئی اور ان کو جو ہے سوائے اس کے کہ ان کو پھانسیوں پر لٹکا دیا جائے اور کوئی چیز نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہف کے اندر ایک غار کے اندر پناہ دے کر ایک لمبی نیند سلا دیا 309 سال. 309 سال کے بعد جب وہ نکلتے ہیں اور لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اندازہ تصور آپ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایک واقعہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کس قدر حیران جو ہے
وہ ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نشانی جو ہے وہ غیر انبیاء پر بھی دکھائی، اور اس سے پھر جو ہے نا وہ کچھ اسباق جو ہیں وہ دیے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا، حق پر ڈٹ کر دکھانا، توحید پر استقامت رکھنا، اور دبنا نہیں، مروب نہیں ہونا۔ کافر کی شان و شوکت سے اتنا بڑا تنتنا کسی وقت اللہ تعالیٰ کافروں کا دکھا دیتا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی قوت پر پھر بھی یقین کرنا، کیونکہ سامنے کی چیز بہرحال سامنے کی چیز ہوتی ہے، اور وہ چیز جو دیکھی نہیں اس پر اتنا یقین کہ آدمی کو وہ نظر آ رہی ہو اور یہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، یہ ایمان کا ایک بہرحال درجہ اور مرتبہ چاہتا ہے۔ تو سورۃ کہف میں ایمان کے اس درجے کو حاصل کرنے کی طرف جو ہے وہ ایک ہدایت ہوئی ہے، اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ دل جی کو مار کر نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہو جانا، یہ ایک سبق ہے جو اس کے بعد دیا جاتا ہے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ فتنوں کے وقت میں، یہ آپ کو پتہ ہے یہ سورۃ کہف جو ہے فتنوں کے وقت کے لیے خصوصی طور پر پریسکرائب کی گئی ہے، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اسباق کو تازہ کرنا، اور ظاہر ہے ہمارے پاس ابھی تو بہت کم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورۃ کہف جتنا فتنوں سے اس طریقے سے معاملہ کرتی ہے، اور اس کے اندر جو کچھ خصوصی اسباق ہیں اس کو خاصی تفصیل کے ساتھ پڑھا اور سمجھا جائے۔ تو بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ فتنوں کے وقت میں ایک بہت اہم بات جو ہے وہ اہل ایمان کی صحبت، اور صبح و شام ان کے ساتھ ہونا، اور ان کے ساتھ مل کر اللہ کو یاد کرنا، ایک دوسرے کو پختہ کرنا، ایک دوسرے کو پکا کرنا، اور ایک دوسرے کے غم اور دکھ کا مداوع کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس دور میں جو بندہ انڈیویجولزم پر چلا جائے گا وہ مارا جائے گا، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو ویسے، لیکن یہ ہے کہ جو بندہ اب انفرادی طور پر رہے گا وہ یہاں ایسے دجالوں کا اور فرعونوں کا جو ہے مقابلہ اس کے لیے کرنا مشکل ہوگا۔ ایک دوسرا واقعہ جو ہے وہ باغ والے کا ہوتا ہے، ایسی زبردست اس کی شان و شوکت ہے، اور دوسرا آدمی بالکل فقیر خالی ہے، اور اتنی زبردست وہ اپنا باغ جو ہے اس کو دکھاتا ہے، وہ جو بیچ میں نہریں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، ارد گرد جو ہے نا وہ اس کے اندر بہت بڑی ایک فصیل جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو اس پر کبھی کیا کوئی فنا آئے گی، مطلب ایسا گھمنڈ اور ایسا تکبر، مادے کا فنا نہ ہو، کہتے ہیں مادہ فنا نہیں ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس پر کیا فنا آنی ہے، یہ تو میں تو ہوں ہی اچھا، اور اگر کوئی اور بھی جہان ہوا تو جس کو یہ جہان ملا ہے تو اس کو اگلا جہان بھی اسی کو ملنا چاہیے۔ تو یہ جہان جس بنیاد پر ملا ہے اس کا خیال ہے کہ اگلا اگر کوئی جہان ہے، اول تو ہے نہیں، اگر ہے تو پھر جو یہاں اچھا وہ وہاں پر بھی اچھا، ٹھیک ہے جی۔ وہ ہمارے جہاں کہتے ہیں جو یہاں برا وہ لاہور میں بھی برا، تو کہتے ہیں جو یہاں اچھا وہ وہاں بھی اچھا۔ تو وہ جو ہے اپنے ایمان کی بنیاد پر اس کو ایسا زبردست جواب دیتا ہے، اور بالکل یہ اس دولت سے، مال سے، اور اس لہلہاتے باغ سے، اور اب خود وہ بالکل خالی فقیر ہے، ذرہ متاثر نہیں ہوتا ہے، اور پورے وثوق سے کہتا ہے کہ میں تجھے بتا رہا ہوں بالکل بعید نہیں ہے کہ اس تکبر کا یہ انجام ہو کہ تیرا یہ باغ ملیا میٹ کر دیا جائے، اور بلا شبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس خدا کے ولی کی بات پوری ہوتی ہے، اور اس پر ایک ایسی آفت آتی ہے کہ سارا باغ جو ہے ملیا میٹ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ ملتا جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا واقعہ سورۃ کہف کا ہے۔ تیسرا واقعہ سورۃ کہف کا یہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام ایک بار کہہ بیٹھے تھے کسی کو، اب مطلب کہنے کو بات بنتی بھی ہے، جب ان سے کہا جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تجھ سے زیادہ علم میں نے اپنے بندے کو، جا اتنا لمبا سفر کر اور جا اور ذرا کچھ دیر اس کا تلمذ اختیار کر، تو اس کے پاس جا۔ تو وہ خضر جو ہے بخاری کے اندر اس کا نام آتا ہے، یہ اللہ کا کو بندہ تھا، بات کہتے ہیں یہ بھی ایک نبی تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ثابت ہے کہ ایک وقت میں کئی نبی جو ہوئے ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے ساتھ ہارون علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت میں نبی ہوتے ہیں، داؤد بھی نبی ہے اور سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ تو اس پرانے دور میں یہ بالکل کوئی بعید نہیں ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر کئی انبیاء ہوں، تو اللہ نے کسی نبی کو کوئی بات دے دی ہو تو کسی اور نبی کو کوئی بات دے دی ہو۔ بہرحال ہمیں یہ جو چیز علم نہیں دے گی تو ہم اس کے بارے میں کوئی دعوے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ تو
یہاں پر جو ہے وہ 3 ان کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں. ایک وہ کشتی آپ نے سنا ہے کشتی توڑنے کا، اور اس کے بعد ایک لڑکے کو قتل کر دینے کا، اور اس کے بعد پھر ایک بستی میں جا کر جنہوں نے ان کی بالکل کوئی میزبانی نہیں کی تھی، جبکہ یہ انتہائی ان کو بھوک لگی ہوئی تھی اور ان کو ضرورت تھی کھانے کی، تو اس کے باوجود اس نے جو ہے ان کی دیوار بنائی. ان تینوں مقامات پر موسیٰ علیہ السلام اعتراض کرتے چلے جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے کسی اعتراض کا جو ہے وہ جواب نہیں دیتا. پھر جب یہ 3 ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا کہانی ہے. تو تقدیر جو ہے اس کا سبق جو ہے یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اور اللہ کی حکمتیں جو بظاہر واقعات میں بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں، اور ان کے پیچھے اللہ کی جو حکمتیں ہوتی ہیں، جب ان کو پتہ ہے اچھا تو یہ بات تھی، جی ہاں تو آپ کو کل علم نہیں ہے، جس ہستی کو کل علم ہے وہ کو اور ہے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں یہاں پر دکھائے گی. اور چوتھا جو ہے واقعہ اس کے اندر وہ ذوالقرنین کا ہے، جس کو اللہ جو ایک صالح سلطان ہے، صالح مقتدر بادشاہ ہے، اور اس نے جو ہے جو قوت جو ہے حق کے پاس آتی ہے. تو یہ جو دیندار ہیں یہ محض یہ ملا لوگ، صوفی لوگ، اور یہ کونوں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے والے، یہ ایک کیریکٹر سا جو مطلب ایک بنتا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو ہے وہ ملکوں کو فتح کرتا چلا جاتا ہے. مغرب کی طرف چلتا ہے تو آخر تک فتوحات کرتا ہے، مشرق کی طرف چلتا ہے تو آخر تک فتوحات کرتا چلا جاتا ہے. پھر ایک تیسری سمت کو جاتا ہے، پھر وہاں پر جا کر کچھ مفسدین کو لگام ڈالتا ہے اور پوری انسانیت کو ان سے محفوظ کرتا ہے. پہاڑوں کے درنوں کے اندر وہ فصیلیں کھڑی کرتا ہے، اور اس زمانے میں وہ میٹلز کو لے کر پگھلا کر، آپ ذرا تصور کر لیں، پہاڑوں کے دروں کے مابین جو ہے وہ تانبا لوہا پگھلا کر جو ہے وہ درے بند کر رہا ہے. ٹیکنالوجی جو ہے جو اس دور کے اندر کو ہو سکتی ہے، اس کی کوئی کلائمیکس ہے جو ذوالقرنین جو ہے وہ اپنی، اور وہ کرتا کیا ہے، اس سارے عمل سے حق کی نصرت کرتا ہے. تو جہاں ایک طرف آپ کو اصحاب کہف جو ہے لٹے پٹے غار کے اندر چھپے بادشاہ سے ایک کیریکٹر آپ کو خدا کی دوستی کا وہ نظر آتا ہے، تو ایک کیریکٹر صورت کے آخر میں جا کر آپ کو ذوالقرنین کی صورت میں تن تنا جبروت، قوت اور طاقت کو اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور حق کے مقاصد اور باطل کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آپ کو یہ نظر آتا ہے کیسا بیلنس ہے جو آپ کو سورۃ الکہف جو ہے شروع سے لے کر آخر تک دیتی ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ اس صورت کے اندر 4 جو فتنے ہیں، اور کہتے ہیں فتنے بنیادی طور پر یہ 4 ہی بنتے ہیں. تو انہیں چاروں کے لیے ہے. ایک یہ ہے کہ آدمی کو اپنے دین کے اندر فتنہ جو ہے درپیش ہو، اس کے اندر استقامت کرنی، وہ اصحاب کہف کے اندر آپ کو ملتا ہے. دوسرا فتنہ مال کا ہے، وہ جو باغ والا جو ہے، مال بہت بڑا فتنہ ہے. مال ہو تو بہت بڑا فتنہ ہے، اچھا مال آپ کے پاس نہ ہو تو بہت بڑا فتنہ ہے. دونوں صورتوں میں اس فتنے سے نکلنا، تو کہتے ہیں یہ جو سبق ہے یہ ہمیں باغ والوں کے واقعے میں ملتا ہے. تیسرا فتنہ علم کا ہے، تو یہ موسیٰ اور خضر کے معاملے کے اندر ہمیں ملتا ہے. اور چوتھا فتنہ جو ہے وہ اقتدار کا ہے، تو وہ ملتا ہے. کہتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی فتنہ ہے، تو سورۃ کہف نے تو سمیٹ ہی دی بات. سبحانک اللہم و بحمدک.